لطائف کے ذکر کی وضاحت: نمبر 1 ذکر قلبی، نمبر 2 ذکر روحی، نمبر 3 ذکر سری، نمبر 4 ذکر خفی، نمبر 5 ذکر اخفا، نمبر 6 ذکر نفسی، اور نمبر 7 ذکر سلطان اسکار یا ذکر قالبی۔ اس لطائفی ذکر کو ذکر حالی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک کیفیت و حال پر مبنی ہوتا ہے جس میں ذکر الہی کی خاص حالی کیفیت ہوتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس روحانی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات لطائف کے اندر ذکر کی وجہ سے حرکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات لطائف کے اندر ذکر کی وجہ سے حرکت بھی پیدا ہوتی ہے، مگر حرکت کا پیدا ہونا ہر شخص کے لیے ضروری یہ نہیں ہے۔ بعض انتہائی کم افراد کو لطائف کے ذکر عروج میں یہ کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے کہ لطائف کے ذکر کی آواز بھی پیدا کرتے ہیں، مگر لطائف کے ذکر کی کیفیت بالکل نایاب ہوتی ہے جس میں لطائف کے ذکر کی آواز برآمد ہو۔ اس طرح کی کیفیت صدیوں میں کسی ایک شخص کو بعض دفعہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ذکر کی آواز جسم سے باہر آ جائے، ذکر کی آواز، لطائف کی آواز جسم سے باہر آ جائے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہی، ذکر ہو رہا ہے، کم حق ہو رہا ہے، لیکن بس یہ کہ ظاہر کسی پہ ہوتی۔ فرمایا کہ بعض روایت کے مطابق صحابہ کرام کے سینے سے مخصوص آواز اور کیفیت کا برآمد ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دراصل لطائف کی اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ رب العزت کے جلال کے انوارات کے نزول کے سبب حیثیت کی کیفیت کا پیدا ہونا ہوتا ہے۔ بعض اوقات عشق الہی کے غلبے کے تحت جمالیاتی انوارات کے نزول کے سبب سینے میں بے خودی اور عشق اضطراب کی حالت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے عرض کرنے پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انشراح صدر اس وقت ہوتا ہے، یعنی سینہ اس وقت کھلتا ہے جب سینے میں ایک نور داخل ہوتا ہے۔ اس نور کے سبب انسان کو دنیا کے بجائے آخرت کی فکر و اہمیت عطا کر دی جاتی ہے۔ بندہ مومن کا نصب العین آخرت کی کامیابی بن جاتا ہے۔ مزید آگے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، سورہ نشرح الم نشرح کے اندر فرمایا کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادگی عطا نہیں کی۔ انشراح صدر کی مکمل وضاحت کتاب کے اگلے ابواب میں آئندہ درس میں بھی آ جائے گی۔ یہاں مخصوص صرف سینے کے اندر موجود لطائف کے معارف کو بیان کرنا ہے تاکہ لطائف کی موجودگی اور روحانیت میں ان کا کردار واضح ہو سکے۔ اب آئیں بڑی اہم بات کی طرف۔ شیخ کمال الدین حریری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرب و معیت کے اسرار یعنی راز کا مشاہدہ کرنے کی خواہش حضور سے عرض کی، ظاہر کی، تو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشگی ہی سے حاصل ہوگا۔ آپ نے کیا عرض کیا تھا؟ قرب و معیت، اللہ کا جو انتہائی قرب ہے نا، اس کے اسرار، اس کے راز وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشگی سے ہی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے دو زانوں بیٹھے ہوئے ان کو، آقا علیہ السلام دو زانوں بیٹھے اور ان کو ذکر قلبی تلقین فرمایا۔ یہ غار ثور میں یہ ہوا۔ غار ثور سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، تو آپ تو وہ صرف ایک سانپ والا واقعہ سنتے ہیں نا، ورنہ غار ثور میں 3 دن بہت یادیں عمر فاروق ایسے تو نہیں کرتے تھے کہ میں ساری زندگی کی عبادت مجھ سے ابوبکر لے لیں یا میں دینے کو تیار ہوں، مگر ابوبکر کی غار والی ایک رات، تینوں نہیں،
ایک رات کی وہ نیکی جو ہے نا وہ مجھے مل جائے تو میں اس کے بدلے میں ساری نیکیاں دینے کو تیار ہوں۔ ابوبکر جانتے تھے اس راز کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے آپ کو ذکر قلبی کی تلقین فرمائی، اس میں ذات اللہ کی مذکورہ تلقین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند تھیں، جس طرح ہمارے مشائخ جب ذکر سمجھاتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کل پہ جب انگلی رکھتے ہیں نا تو آنکھیں بند کر لیں، تو یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ذکر قلبی دیتے وقت آنکھوں کو بند رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا ہے، میں نے وہ کچھ یا وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز شروع کی اور قرآن اس طرح پڑھنا شروع کیا جو میرے لیے نیا تھا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے نماز پڑھی، اس کی قرأت پہلے شخص سے مختلف تھی۔ ہم تینوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف قرأت سے قرآن پڑھنے کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو ان دونوں نے قرآن پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، پسند کیا۔ یہ آپ کو یاد ہے پچھلے درس میں فقی نے بات کی تھی کہ قرآن کی ایک سے زائد قرأتیں ہیں، یاد آئی؟ تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میرے دل میں زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ تکذیب پیدا ہوئی کہ میں نے تو ایک ہی قرأت سنی ہوئی تھی، اب آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے دو اور پیش کی گئیں تو آپ نے ان کے بھی مستحسن فرمایا اور ان کی تعریف بھی کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی حالت کو دیکھ اور جان لیا کہ میرے دل میں کچھ تنگی آ رہی ہے، اس حوالے عرب والے اہل عرب جو تھے نا وہ اپنی زبان کے معاملے میں وہ سب پہ حاوی تھے، تو آپ نے ان کے دل کی کیفیت کو جان کر پتہ ہے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میرے دل کی کیفیت کو جان گئے اور مجھے قریب بلا کر اپنا دست مبارک میرے سینے پہ پھیرا۔ کچھ کھلایا نہیں، کچھ کھلایا نہیں، سینے پر پھیرا، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حق جل شانوں کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اب یہ جو مقصد سمجھانا یہ ہے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو ذکر دیتے ہوئے انگلی کا رکھنا ہے، آقا علیہ السلام کا اس طرح یہ ہاتھ مبارک لگانا، یہ اصل میں یہ تصرف ہوتا ہے۔ ہاتھ سے جو نکلتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، ہاتھ سے جو نکلتا ہے، جو اثر سے مراد کوئی چیز نکل رہی ہے نا، وہ اثر نکل رہا ہے، وہ اثر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ بہت ساری مثالیں ہیں وہ دیکھنے والے سے نا، کہ مثال ایک آدمی کہے میرا درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، درد دکھاؤ، درد محسوس ہو رہا ہے، بولا بڑی شدت سے ہو رہا ہے، بولا دکھاؤ تو صحیح، میں پھر مانوں گا جب آپ کہہ رہے ہو کہ سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہو، دکھا دو نا۔ بولا درد نظر نہیں آتا، کیسی بے بسی ہے کہ اس درد کی وجہ سے آدمی ایک پل چین میں نہیں آ رہا اور وہ نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں، ایسے ہی آقا علیہ السلام کا دست مبارک رکھنا اور ان کا پسینے پسینے ہو جانا، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام ہاتھ ملاتے تھے، تو ہاتھ ملاتے ہوئے کیفیت نہیں ہوتی، لیکن کیا وجہ تھی کہ اس وقت آقا علیہ السلام نے جب دست مبارک رکھا تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ اب جب دست مبارک رکھا نا، تو جب دست مبارک آپ نے رکھا تو اب جو دست مبارک رکھنا جو تھا وہ کسی اور نیت اور نوعیت کے ساتھ تھا، ان کی جو قلبی کیفیت ہو رہی تھی اس کو دور کرنا مقصود تھا۔ اب فوکس تھا کہ جو قلب میں چل رہا ہے وہ کیفیت دور کرنی مقصود تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی جب دست مبارک رکھا تو حضور نے جس مقصد کے تحت دست مبارک رکھا تھا وہی ان پہ اثر ہوا اور ان کی حالت غیر ہو گئی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور معروف روایت ہے، وہ اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ اپنے مال و متا سے اہل و عیال سے سب سے زیادہ بڑھ کے پیار ہے سوائے اپنی جان کے، یعنی میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ کو بڑھ کے چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کے نہیں چاہو۔
اب یہی سنتے ہیں نا، آپ یہی سنتے ہیں، لیکن اب اس کے اندر ایک بات، اگر آپ کسی نے اگر تفصیل اس کی پڑھی ہو اس روایت کی، آقا علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا نہیں بلکہ حضرت فاروق کے سینے مبارک پر اپنا دست اقدس رکھا، دست اقدس رکھ کے اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو آپ فرماتے حضور کا جو دست مبارک لگا نا، حضور کا جو دست مبارک میرے سینے پہ لگا، تو اس کے بعد جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہو گئے، تو مومن اس وقت، یہ کس سے کہی جا رہی بات؟ ہم بھی کہنا مومن ہے، یہ بات عمر فاروق سے کی جا رہی ہے جو مراد رسول ہیں، حضور نے مانگا ہے اللہ سے ان کو۔ ایک ہوتے مرید، ایک ہوتے مراد، ایک ہوتے مرید اور ایک ہوتے مراد۔ مراد وہ ہوتے ہیں جن کو طلب کیا جاتا ہے خدا سے، یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے، اور ایک ہوتے خدا کے ہوتے ہیں۔ تو مرید اور مراد میں ایک فرق ہوتا ہے، تو یہ مراد رسول ہیں، مراد رسول سے بات کی جا رہی ہے۔ عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، یا تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب میں تمہیں اپنی جان سے ہی بڑھ کے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ باتیں ہم تک پہنچانا مقصود تھی، ورنہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ مراد رسول کا ایمان کیسے کامل نہیں ہوگا؟ تو آپ فرماتے جب حضور نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا، لگایا، اور دست مبارک کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد عمر کو آپ اس کی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ نہیں کہا سوچوں گا، کل آؤں گا، شام کو آؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا، نہیں، بس دست مبارک لگنا تھا، یہ تصرف تھا کہ زبان اقدس سے تعلیم فرمائی اور اپنا ہاتھ دست مبارک رکھ کے تصرف فرمایا کہ جو دلی کیفیت اس کو، جو دل میں ایک بات تھی اس کو دور فرما دیا، اور پھر عمر کی زبان جیسی ہاتھ لگا اور زبان سے وہ جو خیالات تھے ختم ہو گئے اور زبان سے حق جاری ہو گیا کہ اب آپ عمر کو اس کی جان سے زیادہ پیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی اس روایت سے ہمارے سیکھنے بہت کچھ ہے۔ تو ہمارے یہاں جو لطائف دیے جاتے ہیں، ذکر اذکار سمجھایا جاتا ہے، جو انگلی رکھ کے جو ذکر سمجھایا جاتا ہے، یہ وہی سنت طریقہ ہے۔ اس میں جو اثر آتا ہے وہ اس سنت رسول کا اثر ہوتا ہے۔ وہ سامنے والا تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، سامنے والا اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، تو یہ ایسے کرنا، یہ کس نے کہا؟ یہ تو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا، اس طرح ذکر دیا کرتے، جس طرح انہوں نے حضور سے لیا اس کو اسی طرح جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے خلیفہ وہ چلتے یہاں تک پہنچ گیا، قیامت تک اس طرح چلے گا۔ جو اس طریق کو بدلنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا، جو سنت کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا نا، جس طرح بعض لوگوں نے سنت طریق چھوڑ کے اپنے راستے اختیار کر لیے ہیں، تو وہ پھر سنت سے دور جا پڑے، اور سنت سے دور جو گیا وہ اس نے روشن راستے کو چھوڑ دیا کہ دنیا جو چاہتی ہے وہ کیا جائے، لوگ جو چاہتے ہیں وہ کیا جائے، تو پھر وہ نورانیت نہیں ملے گی اس کو۔ سنت کا نور جس کے پاس چلا گیا پھر اندھیرا ہے کہ دنیا اسے چاہے کتنے کامل اکمل کہتی رہے، لیکن اگر وہ سنت کے راستے کو چھوڑ چکا ہے اور اپنا کوئی طریقہ اس نے ایجاد کر لیا ہے سنت کے راستے کو چھوڑ کے، تو پھر اس میں نور نہیں ہو سکتا، پھر اس میں ظلمت ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے حوالے سے آئندہ درس میں ہم پھر اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ آج بیان ہوا ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے یاد کر کے کم حق کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔